صحابہ کے عاشق جو ٹھہرے جان و دل ان پہ وارے ہوئے ہیں۔ بھائی اگلا سوال یہ ہے کہ آپ اہل سنت کے نزدیک کیا ہم شیعہ لوگ کافر ہیں؟ ہم خود شیعہ ہیں تو ہم کیوں آپ کو کافر کہیں گے؟ ہم پہ خود الزام لگتا ہے۔ میں آپ کو صرف ایک شغل کی چھوٹی سی بات بتاتا ہوں۔ صحیح بخاری کے 100 کے قریب راوی شیعہ ہیں، ٹھیک ہے؟ اس زمانے میں جن لوگوں نے صحابہ کرام کو برا کہا ہے نا، وہ بڑے مجرم ہیں ان لوگوں کی نسبت جو آج صحابہ کرام کو برا کہہ رہے ہیں۔ اب صحیح مسلم میں جو حدیث تھی 6488، جب شکایت نبی علیہ السلام تک پہنچی، آپ نے حضرت خالد کو بلا کے ڈانٹتے ہوئے فرمایا، خالد تم میرے صحابہ کو برا مت کہو۔ حضرت عمر کے الفاظ کیا ہیں کہ اگر میری موت جلدی ہو گئی تو میرا یہ حکم ہے کہ خلافت کا فیصلہ ان 6 افراد میں ہی طے ہوگا جن سے رسول اللہ اپنی وفات تک راضی رہے۔ پھر فرمایا، اور مجھے خوب معلوم ہے کہ بعض لوگ اس امر خلافت میں تان کریں گے، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کو میں نے اسلام کی خاطر ان کے قبول اسلام سے پہلے اپنے ہاتھوں سے مارا بھی ہے، ٹھیک ہے؟ اور پھر وہ اس کے بعد کہتے ہیں، پس اگر وہ لوگ واقعی ایسا کریں یعنی خلافت میں تان کریں تو جان لینا کہ وہ اللہ کے دشمن، کافر اور گمراہ ہے۔ اس کی معصومانہ سی کوئی تشریح کر دے اس حدیث کی، ٹھیک ہے؟ یہ صحیح مسلم میں 1258 ہے، ٹھیک ہو گیا نا جی؟ سر خلفائے راشدین کا شیعہ تو یہاں بیٹھا ہوا ہے، آپ کون سے خلفائے راشدین کو لے کے؟ میرے خیال ہے ان کے خلفائے راشدین جو ہیں پتہ کون ہے؟ امیر شام ہے، مغیرہ ابن شعبہ ہیں، عمر بن عاص ہے۔ یار کہنا ان سے پوچھ لو یار کون کہہ رہے ہیں؟ صحیح بات ہے، پوچھا کرو انہاں کو۔ آخچار یار تے ہیں جنہاں دی حدیثاں نے بخاری مسلم میں، یہ کن آخچار یار کو لے کے چل رہے ہیں؟ ہو سکتا ہے ان کے آخچار یار کچھ اور ہو، ہمارے تو ہی ہیں جی، ٹھیک ہو گیا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، یہ انجینئر مرزا صاحب ہیں، یہ فرقہ واریت سے تنگ آیا ہوا ایک نوجوان ہے، اور فرقہ واریت کے خاتمے کا اس نے حل یہ نکالا ہے کہ ایک اور فرقہ لانچ کر دیا جائے۔ یہ اہل سنت کے جو متفقہ قسم کے فیصلے ہیں نا، اور متفقہ قسم کے نظریات ہیں، ان سے یہ ہٹے ہوئے ہیں۔ یہ صحابہ کرام پر طعن و تشنیع کرنا، صحابہ کرام کی غلطیوں کو اچھالنا، ہائی لائٹ کرنا، ان پہ کمنٹ پاس کرنا، یہ انہوں نے اپنی پہچان بنایا ہوا ہے۔ آپ آسان الفاظ میں یہ سمجھیں کہ یہ رافضیت کے گول کیپر ہے، کہ مطلب رافضیوں کے کورٹ میں اگر کوئی بال جا رہی ہوگی نا تو اس کو یہ ڈیفینڈ کریں گے، یہ ان کے گول کیپر ہے۔ اور یہ لفظ جو گول کیپر والا ہے، یہ بھی یہ خود ہی استعمال کرتے ہیں کہ علماء کرام جو ہے وہ اپنے اپنے فرقے کے گول کیپر ہیں۔ تو انجینئر مرزا صاحب جو ہیں یہ رافضیت کے گول کیپر ہیں، یہ رافضیت کے کورٹ میں کوئی بات نہیں آنے دیتے۔ ابھی یہ جو کلپ آپ نے سنا، اس کے اندر بھی ایسی ہی بات ہوئی۔ ایک سوال آیا، ہم شیعہ ہیں تو کیا آپ لوگوں کے نزدیک ہم کافر ہیں؟ تو اس پر انجینئر مرزا صاحب نے گھما کے 2-4 باتیں کی ہیں، جس کے ذریعے سے جو ہے نا وہ رافضیت کی جو مطلب کورٹ میں جو بال جا رہی تھی اس کو بچانے کی کوشش کی ہے، گول کیپنگ کی ہے، اور بات جو ہے وہ گپ شپ میں ڈال دی، کیونکہ واضح الفاظ میں، صریح الفاظ میں کوئی بات کرنا یہ اس پوزیشن میں نہیں ہے۔ تہذیب التہذیب ہے علامہ ابن حجر عسقلانی کی، اس کے اندر ابان بن تغلب اس کے حالات کو بیان کرتے ہوئے علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے جو ہے نا وہ تشیع کی، شیعہ کی تعریف کی ہے۔ شیعہ کس کو کہتے ہیں؟ ابن حجر صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ متقدمین کے نزدیک، یعنی 300 ہجری سے پہلے کے جو محدثین ہیں نا، ان کے نزدیک شیعہ اس شخص کو سمجھا جاتا تھا جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر فضیلت دیتا ہو، اور یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جنگوں میں حق پر تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مخالفین جو تھے ان کو وہ خطا کار تصور کرتا ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے لکھا ہے کہ وہ شیخین کی فضیلت کا اقراری ہو، شیخین کی فضیلت کا منکر نہ ہو۔ انجینئر مرزا صاحب نے جو بات کی نا کہ بخاری کے راوی 100 کے قریب شیعہ ہیں، تو وہ اصل میں یہ والے شیعہ تھے کہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپورٹر تھے، ان کے مخالفین کے خلاف جنگوں میں۔ اس کے علاوہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل مانتے تھے، اور شیخین کی فضیلت کے بھی اقراری تھے، ان کی فضیلت کے منکر نہیں تھے، ان کی خلافت کے منکر نہیں تھے۔ پھر آگے چل کے ابن حجر صاحب رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ متاخرین کے نزدیک، یعنی 300 ہجری کے بعد والے جو محدثین ہیں، ان کے نزدیک تشیع کیا ہے، ان کے نزدیک شیعہ کون ہے؟ وہ رفض محض ہے، یعنی 300 ہجری کے بعد رافضیوں کو شیعہ کہا جانے لگا ہے،
اور یہ عرف آج تک برقرار ہے کہ جو لوگ خلفائے ثلاثہ کی خلافت کے منکر ہیں ان کو شیعہ کہا جاتا ہے، ان کو رافضی کہا جاتا ہے۔ بہرحال 300 ہجری سے پہلے جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حضرت علی کو فضیلت دیتا ہو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان کے جنگوں میں ان کا حمایتی ہو اور ان کے مخالفین کو خطا پر تصور کرتا ہو، لیکن شیخین کی خلافت کا منکر نہ ہو، اور اس کے بعد 300 ہجری کے بعد یہ اصطلاح تبدیل ہو گئی ہے۔ اور اصطلاح کا تبدیل ہونا یہ کوئی ایسی کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ ہمارے سامنے بھی ہوتا رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک وقت میں ایک چیز کو ایک کہا جا رہا ہوتا ہے، اس کے بعد اس کو نام چینج ہو جاتا ہے۔ ابھی میں مثال کے طور پہ مرزائی جو ہے یہ ختم نبوت کے منکر ہیں، اس پر آپ کو فتاوی بھی مل جائیں گے، تحریریں بھی مل جائیں گی، تقریریں بھی مل جائیں گے کہ مرزائی جو ہے وہ ختم نبوت کے منکر ہیں، اس وجہ سے کافر ہیں۔ لیکن اگر کل کو یہ ہو، 5 سال بعد 10 سال بعد یہ ہو کہ یہ جو انجینئر مرزا صاحب کے فالوورز ہیں ان کو مرزائی بلانا شروع کر دیا جائے کہ مرزائی کون ہوتے ہیں، اور عرف میں یہ سمجھا جائے کہ انجینئر مرزا کے فالوور مرزائی ہیں، تو اس کے بعد یہ فتاوی ان کے اوپر نہیں لگیں گے کہ وہ ختم نبوت کے منکر ہیں، کیونکہ اصطلاح تبدیل ہوگی۔ پہلے مرزائی ختم نبوت کے منکرین کو کہا جاتا تھا، غلام قادیانی کے فالوورز کو، مرزا غلام قادیانی کے فالوورز کو مرزائی کہا جاتا تھا، اور اس کے بعد جو ہے وہ اصطلاح چینج ہو جائے اور مرزا جیلمی کے فالوورز کو مرزائی کہا جانے لگے، تو پھر یہ والے فتاوی جو ہے وہ ان پر اس طریقے سے نہیں لگیں گے۔ تو اسی طرح یہ جو ہے کہ پہلے شیعہ ان کو کہا جاتا تھا، اس کے بعد شیعہ ان کو کہا جانے لگا، تو یہ میں نے ایک مثال کے ساتھ آپ کو سمجھایا ہے کہ یہ ہوتا رہتا ہے، اصطلاحیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں۔ یہ ہو گئی ایک بات۔ دوسری بات جو انجینئر مرزا صاحب نے کہا کہ مسلم کی روایت ہے کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ کہہ دیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ صحابہ کرام کو برا بھلا کہنے سے منع فرمایا، تو اس پر انہوں نے کہا کہ یہ حدیث آدھی کاٹ کے پیش کی جاتی ہے، اور اس کا جو ہے وہ اصل مخاطب تو حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، بعد والوں کے لیے یہ حکم اس طرح نہیں ہے جس طرح ان کے لیے۔ تو میرے دوستو یہ ایسا نہیں ہے کہ حدیث کاٹ کے پیش کی جاتی ہے یا کوئی جعل سازی کی جاتی ہے۔ دیکھیں ہمارے بڑوں نے یہ چیزیں جو کتابوں میں لکھی ہیں نا، تو وہ بڑی واضح الفاظ میں لکھی ہیں، کسی نے کوئی الفاظ چھپائے نہیں ہیں، کوئی حدیث چھپائی نہیں۔ قرآنی آیات ہیں یا احادیث مبارکہ ہیں، یہ اپنے الفاظ کے عموم پہ رہتی ہیں۔ مثال کے طور پہ قرآن کریم میں ایک آیت ہے کہ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ اب یہ خاص سینیریو میں نازل ہوئی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب یہ آیت صرف اس سینیریو کے ساتھ خاص ہے کہ جب وہ بندہ خبر لے کے آئے تو تمہیں تحقیق کرنی چاہیے تھی، بلکہ یہ قیامت تک آنے والے سارے کے سارے مسلمانوں کے لیے ہے کہ بھائی جب بھی تمہارے پاس کوئی خبر آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ مشہور روایت ہے، شیعہ اس کو بہت بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو تکلیف دی اس نے گویا مجھے تکلیف دی۔ اب یہ خاص سینیریو میں ایک بات کی گئی تھی کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو جہل کی بیٹی کے ساتھ نکاح کا ارادہ کیا ہے، اور سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حوالے سے ناراض ہوئی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک خبر پہنچی ہے تو انہوں نے یہ ارشاد فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو اذیت دی اس نے گویا مجھے اذیت دی۔ تو دیکھیے بات خاص سینیریو کی ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہا جا رہا تھا کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دکھ نہ دو، ٹھیک ہے، لیکن یہ عموم پر ہے، کسی کو بھی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذیت پہنچانے کا جو ہے وہ اختیار نہیں ہے۔ تو الفاظ کے عموم پر چیز رہا کرتی ہے، اور یہ جو واقعات ہوتے ہیں، جو سینیریو ہوتا ہے، جو بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، جس کو شان نزول یا شان ورود کہا جاتا ہے، یہ اس پہ محدود نہیں ہوتا، بلکہ یہ سب کے لیے یہ ایک بات ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے مطلب جتنے بھی شان نزول کی یا شان اب تیمم کی آیات ہیں تو وہ ایک خاص وقت میں نازل ہوئی ہیں، تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ وہ ان لوگوں کو اجازت تھی، وہ تو قیامت تک آنے والے سب کے لیے ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ جو حدیث مبارکہ ہے یہ خاص سینیریو میں ضرور اللہ کے نبی نے یہ ارشاد فرمایا ہے، لیکن یہ حکم جو ہے وہ قیامت تک آنے والے سارے کے سارے مسلمانوں کے لیے ہے کہ لا تسبوا اصحابی۔ اور اگر اس حدیث کے الفاظ پر بھی غور کیا جائے نا، مرزا صاحب اگر عربی جانتے ہوتے تو وہ اس حدیث کے صرف الفاظ پہ غور کر لیتے، انہوں نے شاید کسی رسالے میں اس کا ترجمہ پڑھا ہے یا کسی سے یہ سنا ہے، اور اس کے بعد انہوں نے اپنی عقل کے گھوڑے دوڑا دیے ہیں۔ بس دیکھیے لا تسبوا، ٹھیک ہے، یہ جمع کا صیغہ ہے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شخصیت ہے نا، اگر صرف ان کے بارے میں بات ہے نا
تو اللہ کے رسول جو ہے وہ لا تسب فرماتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ میرے صحابہ کو برا نہیں کہو. تو یہاں لا تسب نہیں ہے بلکہ لا تسبو ہے، اور یہ جمع مذکر مخاطب کا صیغہ ہے، جمع ہے، واو جمع کے لیے. لا تسبو، تم سب برا نہ کہو. اصحابی، صرف جو ہے وہ صاحبی، ٹھیک ہے، یا صرف عبد الرحمن بن عوف کی بات نہیں ہے. اصحابی، ٹھیک ہے، میرے سب صحابہ کو تم سب برا نہ کہو. ٹھیک ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ لوگ جو ہے وہ بڑے جانثار ہیں، اور ان کی قربانیوں کا جو ہے وہ صلہ یہ ہے کہ یہ اگر جو ہے وہ انہوں نے ایک مد یا آدھا مد جو ہے وہ صدقہ کیا ہے نا گندم، تو تمہارے اور پہاڑ کے برابر سونا کیے ہوئے ان کے برابر نہیں پہنچ سکتے. ٹھیک ہے، تو صحابہ کرام میں درجات تو ہیں، اس کا تو کوئی انکار نہیں ہے. مہاجرین ہیں، انصار ہیں، ان کے متبعین ہیں، اور یہ اس طریقے سے جو ہے وہ سلسلہ چلا ہے. مطلب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برابر تو کوئی بھی نہیں کہتا، اہل سنت میں تو کم از کم کوئی بھی نہیں کہتا. ٹھیک ہے، مطلب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بہت بعد میں ایمان لائے ہیں نا. ٹھیک ہے، یہ جو سارا یہ جو چکر ہے نا جو مرزا صاحب چلاتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ لا تسبو، اور وہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے، یہ ان کو کہا گیا تھا جن کو آپ ڈیفینڈ کرتے ہیں ان پر یہ لگ رہی ہے. مطلب اس کا جو نچوڑ نکلتا ہے نا وہ یہ ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جو ہم تان تشنیع کرتے ہیں تو ہمیں اس کی اجازت ہونی چاہیے. وہ چکر سارا یہ ہے. تو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا علی کے برابر نہیں ہے بھائی. کون کہتا ہے برابر ہے؟ کوئی نہیں کہتا برابر ہے. ہم تو کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود یہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں جو ہے وہ ان کے ساتھ شریک نہیں ہو سکتے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ایمان لائے ہیں، اور ایمان اس وقت میں لائے ہیں جب جو ہے وہ ان کا ایک سٹیٹس ہے مکہ کے اندر، اور مالدار آدمی ہیں، اور جو ہے وہ بالغ ہیں، اور اپنی جو ہے وہ سوچ سے، عقل سے، فہم سے ایک فیصلہ کرتے ہیں. اور ان کا ایمان لانا وہ اس نے مشرکین کو ہٹ کیا تھا. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں میں سب سے پہلے ایمان لائے ہیں، لیکن اس وقت وہ بچے تھے، حضور کی پرورش میں تھے. ٹھیک ہے، ان کا ایمان لانا جب حضرت ابوبکر کے برابر جو ہے وہ اہل سنت نہیں مانتے، تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہاں جو ہے وہ برابر مانا جائے گا؟ تو یہ اصل میں ایک تان تشنیع کا دروازہ کھولنے کے لیے نا یہ سارا چکر چلایا جاتا ہے. اللہ ان کو ہدایت دے، یہی اللہ سے دعا کر سکتے ہیں. یہ دوسری بات ہوگی. اب ہے کہ صحابہ کرام نے جو آپس میں ایک دوسرے کو کوئی سب و شتم کر دیا، برا بھلا کہہ دیا، آپس میں ان کے کوئی معاملات ہو گئے، تو اس حوالے سے کیا کیا جائے؟ سید انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کی بخاری شریف کی شرح ہے فیض الباری، اس کے اندر انہوں نے اس چیز کا جو ہے نا وہ ذکر کیا ہے کہ صحابہ کرام پر سب و شتم کرنے کا حکم کیا ہے. تو سید انور شاہ صاحب فرماتے ہیں صحابہ کرام پر سب و شتم کرنا یہ فسق ہے، اور شیخین پر سب و شتم کرنا یعنی حضرت ابوبکر، حضرت عمر رضی اللہ عنہما پر سب و شتم کرنا یہ کفر ہے. سب صحابہ کو یا اکثر صحابہ کو گالی دینا یہ بھی کفر ہے. اور آگے لکھتے ہیں کہ ایک صحابی کا دوسرے کو سب کرنا، برا بھلا کہنا، یہ کفر نہیں ہے. کیونکہ وہاں پہ داعیہ کوئی موجود ہونا ہے. مطلب صحابہ کرام انسان تھے نا، وہ آپس میں رہتے تھے، تو انسانی فطرت ہے کہ کبھی کوئی زیادتی کر دے یا غلط فہمی کی بنیاد پہ کوئی آپس میں معاملہ ہو جاتا ہے، تو ایک دوسرے کے لیے کوئی لفظ سخت بھی استعمال ہو جاتے ہیں جو غیر معقول ہوتے ہیں. تو کیونکہ وہاں پہ داعیہ موجود ہے کہ وہ آپس میں اکٹھے رہتے تھے، تو ہو سکتا ہے کوئی معاملہ ہو گیا ہو. جیسے حضرت عباس اور حضرت علی رضی اللہ عنہما کا واقعہ ہے، جو واقعہ آپ کو کبھی مرزا صاحب نے نہیں سنایا ہوگا. بہرحال ایک واقعہ ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ کچھ سخت قسم کے الفاظ کہے. تو اس بنیاد پہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ وہ حکم نہیں لگے گا. کیوں نہیں لگے گا؟ کیونکہ وہاں پہ ان کا آپس میں ایک معاملہ ہے کوئی اس طرح کا. میں اس واقعے کی طرف نہیں جانا چاہتا، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم تو صحابہ کرام کا ادب کرنا اپنے ایمان کا جز سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم اس طریقے کی ان چیزوں کو اٹھاتے نہیں ہیں کیونکہ ہمارا ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں پہلے پارے کی آپ آخری پیج نکالیں نا تو آپ کو ایک آیت مل جائے گی. اس کو اگر اپنے پلے باندھ لیا جائے تو یہ سارے معاملات جو ہے وہ ختم ہو سکتے ہیں. اور اگر یہ بات جو ہے وہ یہ سمجھ آ جائے نا یہ انجینئر مرزا صاحب کو اور اس طرح کے اور فرقہ پرست لوگوں کو، تو مطلب بہت سے معاملات حل ہو جائیں. دیکھیں قرآن کریم میں پہلا پارہ جو ہے اس کی آخری آیت ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون، کہ وہ ایک امت تھی، وہ گزر گئی، انہوں نے جو کیا ان کو وہ ملے گا، تم جو کرو گے تمہیں وہ ملے گا، تم سے ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا.
تو یہ جو نان ایشوز ہے نا، صحابہ کی آپس میں لڑائیاں ہو گئیں، اس ایک صحابی نے دوسرے کے بارے میں یہ کہہ دیا، مطلب میری زندگی کے ساتھ، میری آخرت کے ساتھ ان چیزوں کا کوئی تعلق نہیں ہے. ہاں میرے ساتھ تعلق یہ ہے کہ صحابہ نے جس طرح رسول اللہ کی اتباع کی ہے نا، میں اس کی اتباع کروں، اور صحابہ کرام کی شخصیات کا دفاع، تحفظ، یہ اسی بنیاد پہ، کیونکہ وہ شریعت کے اول ناقل ہیں، وہ شریعت کے اول گواہ ہیں، وہ انہوں نے قرآن کریم کو نازل ہوتے دیکھا ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کو سیکھا ہے. تو ان کی جو ہے وہ عزت، ان کی ناموس کا پہرا دینا، یہ اصل میں دین ہی کی وجہ سے ہے. ورنہ تو وہ مکہ مکرمہ کی، مدینہ منورہ کی، عرب کی شخصیات تھیں، ہمارا تو ان کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں بنتا. ہمارا تو ان سے تعلق ہے ہی صرف دین کی بنیاد پہ. جس طرح ہم اپنے اساتذہ کا ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، اسی طریقے سے صحابہ کرام کا ادب احترام کرتے ہیں، کیونکہ وہ ساری امت کے استاد ہیں، ساری امت کے روحانی والد ہیں. اچھا، اب ہو سکتا ہے کہ یہ بات مطلب بہت سے لوگوں کو ہضم نہ ہونا کہ جی وہ صحابہ کے لیے رستہ نکال لیا کہ باقی امت فاسق ہوتی ہے تو وہ کیوں نہیں ہوتے تھے. تو بھائی حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ تو رسول اللہ کے سامنے آیا نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ان پہ کوئی فسق کا حکم لگایا ہے؟ نہیں لگایا. تو جب رسول اللہ نے نہیں لگایا تو میں کس حیثیت سے لگاؤں گا؟ مجھے تو اختیار ہی نہیں ہے نا ان کے درمیان فیصل بننے کا. تو یہ بات بہت سو کو ہضم نہیں ہوگی کہ یہ خواہ مخواہ مولویوں نے اپنے لیے تعویل کی ہوئی ہے. تو میں آپ کو قرآن کریم کی طرف لے چلتا ہوں. میرے عزیزوں، انبیاء کی گستاخی کرنا یہ کفر ہے یا نہیں ہے؟ ظاہری بات ہے کفر ہے. کسی بھی نبی کی گستاخی کرنا یہ کفر ہے. اچھا، اب داڑھی سے پکڑ کے کھینچنا اور سر سے پکڑ کے کھینچنا، ٹھیک ہے، یہ گستاخی تصور ہوتی ہے یا نہیں؟ ظاہری بات ہوتی ہے. سورہ طٰہٰ ہے، آیت نمبر 94 ہے. اس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی لڑائی کا تذکرہ چل رہا ہے، اور حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں کہ اے میرے بھائی، مجھے جو ہے وہ داڑھی سے نہ کھینچ، اور جو ہے وہ مجھے سر سے پکڑ کے نہ کھینچ. اب لگائیں حکم سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر؟ نہیں لگا سکتے. کیوں نہیں لگا سکتے؟ کیونکہ وہ دونوں انبیاء ہیں، ان کا آپس میں معاملہ ہوا، اور یہ غلط فہمی کی بنیاد پہ معاملہ ہوا، جیسے حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہما کے درمیان غلط فہمی کے معاملہ ہوا. اب نبی جس کے اوپر وحی آیا کرتی ہے، وہ کسی غلط فہمی میں مبتلا ہو کے جو ہے وہ اپنے ہی بھائی سے، ٹھیک ہے، اور ان کی داڑھی کھینچ رہے ہیں، باوجود پتہ ہے کہ وہ نبی ہیں. تو جب وہاں پہ ہم جو ہے وہ ان کو ریلیکسیشن دیتے ہیں نبی ہونے کی وجہ سے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، اسی طریقے سے صحابہ کرام کو یہ ریلیکسیشن دی جائے گی کہ ان کا آپس کا معاملہ تھا، یہ رسول اللہ کے صحابی ہیں، ہم کسی کے بارے میں تان تشنیع نہیں کریں گے. اور پھر مرزا صاحب نے جو ہے وہ اس ویڈیو کے اندر، اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں، اصل میں مرزا صاحب جو ہے وہ ان سے تو برداشت نہیں ہوتی، وہ بہت سے چینل پہلے ہی بند کرا چکے ہیں، اس میں مطلب پورا کلپ ان کا ساتھ لگا نہیں سکتا. تو یہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے جو ہے نا، یہ فیئر یوزیج پالیسی میں آتے ہیں، تو اس پہ وہ رپورٹ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، ورنہ ان کی پوری ٹیم ہے، اور وہ مطلب کافی جو ہے وہ چینلز جو ہے وہ بند کرا چکے ہیں جو بھی ان کے خلاف تنقید کرتا ہے. کوئی ذرا ہمت کرے، انجینئر صاحب کو ہمارے سامنے بٹھا دے، ٹھیک ہے، ہم بھی 2-4 لوگ جو ہے وہ سائل بن کے چلے جائیں اور ان کی محفل میں جا کے بیٹھیں، اور وہ ویڈیو بھی ذرا وہ اپنے جو ہے وہ پیج سے اور اپنے یوٹیوب چینل سے لائیو چلائیں، تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے. کوئی اگر ہمارے سننے والوں میں سے یہ نیکی کر دینا تو اس کا امت پہ بڑا احسان ہوگا، ٹھیک ہے. انشاءاللہ تشفی کرا کے اور تسلی کرا کے اٹھیں گے، ٹھیک ہے. تو سائل بن کے جائیں گے، کوئی لڑائی جھگڑے کے لیے نہیں جائیں گے. تو مرزا صاحب نے آگے جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے نا وہ وصیت کا ذکر کیا کہ انہوں نے کہا کہ 6 بندوں کے علاوہ جو ہے وہ خلافت کا معاملہ باہر نہ جائے، اور وہ ایک ساری بات کی. تو مطلب وہ کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلا اشارہ دیا ہے. بھئی ایک بات تو یہ ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسئلہ خلافت کے اوپر حضرت علی کے خلاف نہیں نکلے، ٹھیک ہے. اس کا اقرار اہل تشیع کتب میں بھی موجود ہے، اور خود سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی موجود ہے کہ ان کا جو اختلاف تھا نا، ان کا جو محل نزاع تھا، ان کا جو آپس میں سارا معاملہ ہوا ہے، وہ صرف سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلین سے قصاص لینے کے حوالے سے ہوا ہے. اس کے علاوہ کوئی خلافت کا مسئلہ نہیں ہے، کوئی کفر اسلام کی جنگ نہیں تھی، بلکہ یہ ایک مسئلہ تھا، اس میں ایک جو ہے فریق ان کی ایک رائے تھی اور دوسرے فریق کی رائے اس سے مختلف تھی، جس کا فائدہ اٹھا کے جو ہے فتنہ پروروں کے ذریعے سے یہ سارے حالات بنے. تو مرزا صاحب نے جو کہا نا کہ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا تھا،
ٹھیک ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بتایا تھا نا، اس کے مخاطب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ہو ہی نہیں سکتے، کیونکہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہے جن کو خود سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ شام کا امیر بنایا ہے. تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ہرگز اس کے مخاطب نہیں ہو سکتے. اور آپ چلیں، آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے لے رہے ہیں نا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، جو اشارے کنائے میں ہے، جہاں پہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی نہیں ہے. مطلب آپ صحابہ کرام کی رائے کو حیثیت دیتے ہیں، وقت دیتے ہیں، اللہ کرے آپ دینے لگ جائیں. تو ہم آپ کو دکھاتے ہیں احادیث رسول، تو چلے اللہ کے نبی نے جو فرما دیا نا، ہادی ہیں، مہدی ہیں، یا اللہ اس کو جہنم کے عذاب سے بچا، اور وہ ساری کی ساری روایات تو وہ ہیں ہی ہیں. آپ صحابہ کرام کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ نے بات کی ہے نا کہ انہوں نے جو ہے وہ اشارتاً حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہا. تو ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ جلیل القدر صحابہ کرام حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا رائے رکھتے تھے. ہم یہ آپ کو دکھاتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں آپ کی انصاف پسندی کہ آپ اس کو کتنا قبول کرتے ہیں، آپ کے فالوورز اس کو کتنا قبول کرتے ہیں. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین وہ فرماتی تھیں کہ میں فتنے کے دور میں دعا کیا کرتی تھی کہ میری عمر حضرت معاویہ کو لگ جائے. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ نماز پڑھنے والا کسی کو نہیں دیکھا. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عشرہ مبشرہ صحابی ہیں، جن کے بارے میں انجینئر صاحب آپ یہ کہتے ہیں، یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے. سعد بن ابی وقاص عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اور صحیح بخاری مسلم میں حدیث ہے، مولا علی کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام سے خود سنا ہے کہ سعد بن مالک کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا میرے ماں باپ تجھ پہ قربان، تو تیر چلا. سعد بن ابی وقاص، سعد بن مالک نام ہے ان کا، ہاں ابی وقاص کو نیت ہے، یہ دونوں ایک ہی بندے کے نام ہیں. جن کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود فرمایا کہ میں نے احد کے میدان میں دیکھا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے تھے کہ میرے ماں باپ سعد تم پر فدا ہوں. وہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ حق کے فیصلے کرنے والا کوئی دوسرا شخص نہیں دیکھا. تو اگر جلیل القدر صحابہ کرام کی آراء پر ہی آپ نے فیصلہ کرنا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ جہاں پہ نام بھی مذکور نہیں ہے اس کو جو آپ جوڑ توڑ کے پیش کر رہے ہیں، تو ان جلیل القدر صحابہ کرام کی رائے کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ امی عائشہ جن کے لیے کہیں میری عمر لگ جائے، ابو الدرداء جن کے لیے کہیں ان جیسا تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں نماز پڑھنے والے ہیں، اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں کہیں کہ ان سے زیادہ حق پہ فیصلے کرنے والا میں نے نہیں دیکھا. تو اصل میں وہ جملہ ہے نا کہ پیڑاں اور تے پھکیاں اور، مسئلے آپ کے اور ہیں، ٹھیک ہے، جو آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں پہ نام بھی مذکور نہیں ہے آپ اس کو بیچ میں جو ہے وہ ٹو چین کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ یہاں پہ تو نام مذکور ہے نا، اور اتنی جلیل القدر شخصیات کے جو ہے وہ یہ اقوال ہیں، تو ان کو بھی تو قبول کیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو فضائل جو حدیث مبارکہ میں وارد ہیں وہ بھی ہیں، لیکن وہی بات ہے کہ پیڑاں اور تے پھکیاں اور، آپ کو دردیں کچھ اور ہیں اور آپ اس کا حل یہ نکالتے ہیں کہ بس جو بات ملے اس کو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر فٹ کر دیا جائے. تو انشاءاللہ جب تک ہم زندہ ہیں، ہم حیات ہیں، ہم یہ کام کرتے رہیں گے. ہم نہیں رہیں گے انشاءاللہ اللہ اوروں کو لے کے آئے گا، وہ اس حوالے سے کرتے رہیں گے. تو یہ آپ کو پروپیگنڈا اس طریقے سے کامیاب انشاءاللہ نہیں ہوگا. پھر جی انجینئر صاحب کہتے ہیں کہ حق چار یار سے ذرا پوچھو کہ ان کی مراد کیا ہے. ہم تو حق چار یار سے ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہ مراد لیتے ہیں، تو ان سے پوچھو کہ یہ کیا ہے، کہ تمہارے حق چار کون ہیں. حضرت معاویہ ہیں اور ابو موسیٰ اشعری اور عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ تو تمہارے حق چار یار نہیں ہیں. یہ جو حق چار یار والا نعرہ ہے نا، یہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف یہ چار صحابہ کے نام حق ہیں. یہ نعرہ ایک خاص تناظر میں لگتا ہے، اور وہ تناظر یہ ہے کہ جو لوگ خلفائے ثلاثہ کے منکر ہیں ان کی مخالفت میں جو ہے وہ یہ بات کی جاتی ہے کہ خلافت راشدہ حق چار یار، کہ خلفائے راشدین سارے کے سارے حق تھے، ابو بکر بھی حق تھے، عمر بھی حق تھے، عثمان بھی حق تھے، سیدنا علی بھی حق تھے. تو یہ ان کی مخالفت میں لگتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف یہ صحابہ حق تھے اور باقی معاذ اللہ جو ہے وہ ناحق پہ تھے. ہم حضرت معاویہ، حضرت مغیرہ بن شعبہ، حضرت عمر بن عاص، حضرت ابو موسیٰ اشعری سب کو حق پہ مانتے ہیں. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اللہ کے رسول کا ارشاد ہے، یا اللہ اس کو ہادی اور مہدی بنا دے، اس کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت دے. عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یہ عاص کے دونوں بیٹے مومن ہیں.
عمر بھی مومن ہے، ہشام بھی مومن ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد موجود ہے کہ یہ مومن منیب ہے، صرف مومن نہیں، مومن منیب، یہ مومن بھی ہے اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والا بھی ہے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ یہ بیت رضوان میں شامل صحابہ میں سے ہیں، جن کے لیے جو ہے وہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ تو یہ چاروں بھی حق ہیں، ہم ان کو بھی حق چار یار سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کو بھی حق چار یار سمجھتے ہیں، اور جو ان حق چار یار کا مخالف ہے، ان کا دشمن ہے، وہ بھی لعنتی ہے، جو ان حق چار یار کا مخالف ہے وہ بھی لعنتی ہے۔ کیوں لعنتی ہے یہ بھی ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے۔ اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، کہ جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو میرے صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں تو کہو کہ تمہارے شر پہ اللہ کی لعنت ہو۔ تو یہ چند باتیں تھی جی آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیں، جو کوئی کمی کوتاہی ہوئی ہے تو اس کو معاف فرما دیں اور اس کو لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا دیں۔ جو لوگ انجینئر مرزا کے جو ہے وہ ان باتوں سے متاثر ہوتے ہیں اور ان کی ذہن میں جو ہے وہ سوالات آتے ہیں، ہماری کوشش ہے کہ ان سب ویڈیوز کا جواب دیا جائے۔ اس حوالے سے جو ہے وہ انٹرنیٹ پر کام ہو بھی رہا ہے۔ مولانا علی نواز صاحب ہیں، بریلوی عالم دین ہیں، وہ اس حوالے سے کام کر رہے ہیں، اور جو ہے وہ طیب الرحمان نام سے آواز حق چار یار کے نام سے ایک چینل ہے، مولانا طیب صاحب ہیں، وہ دیوبندی عالم ہیں، وہ اس حوالے سے کام کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ حافظ ابو یحییٰ نورپوری صاحب ہیں، وہ اس حوالے سے بے مثال قسم کا کام کر رہے ہیں۔ تو اگر آپ کے ذہن میں کوئی اس حوالے سے اشکال ہے، کوئی سوالات ہیں، کوئی مرزا صاحب کی جو ہے وہ مطلب گمراہ کن افکار جو ہیں وہ اگر آپ کے ذہن کو متاثر کرتے ہیں تو آپ ان چینلز کو دیکھیں، انشاءاللہ آپ کے سارے سوالات کا جواب مل جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس ویڈیو کو ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ فبأيهم اقتديتم اهتديتم، صحابہ حق کے تارے ہیں، صحابہ پر فدا ہے ہم، صحابہ حق کے تارے ہیں، صحابہ پر فدا